بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دنیا کی زندگی کے ایام اور دنیا کی زندگی کے لمحات اس سفید کاغذ کی طرح سے ہیں. اس پہ اچھائی بھی لکھی جا سکتی ہے، اس پہ برائی بھی لکھی جا سکتی ہے، اس پہ سیاہ رنگ کی سیاہی کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، نیلے رنگ کی سیاہی اور سرخ رنگ کی سیاہی سے بھی لکھا جا سکتا ہے. زندگی کے لمحات کی مثال موبائل کی سی ہے. آپ اس سے قرآن پڑھیں یہ بھی ممکن ہے، اس میں ڈرامے اور فلمیں دیکھیں اور اس میں بدمعاشیاں کریں یہ بھی ہو سکتا ہے. انسان کی زندگی کے لمحات کی مثال چھری کی سی ہے. چھری نے کاٹنا ہے. آپ اس سے سبزی کاٹیں یا کسی کا گلا کاٹ دیں، کسی کے پیٹ میں گھونپ دیں، دونوں کام اس سے ہو جاتے ہیں. زندگی کے لمحات کی مثال برف کی سی ہے. آپ اس سے پانی ٹھنڈا کر دیں وہ بھی ہو جائے گا، شربت ٹھنڈا کر لیں، لسی ٹھنڈی کر لیں وہ بھی ہو جائے گی. لیکن اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو اس نے پگھلنا ہے، یہ پگھل جائے گی. ایسے ہی پڑے پگھل جائے گی تو پیسے بھی ضائع گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی وہ بھی ضائع ہوئی. اور اگر کوئی فرش گیلا ہو گیا تو شاید کوئی پھسل کر گر بھی جائے. زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، زندگی کے ایام بہت قیمتی ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن گزر گئے، کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے لمحے گزر گئے، کتنے سانس گزر گئے. پیسے گم ہو جائیں تو درد ہوتا ہے، کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جائے تو ہائے نکلتی ہے. زندگی اتنی تیزی سے گزر گئی اور زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے لمحے گزر گئے جس میں ہم جنت بنا سکتے تھے، اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو طے کر سکتے تھے. انہی زندگی کے ایام میں محنت کر کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہاں پہنچ گئے. انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر امام محمد بن غزالی کہاں پہنچ گئے، محمد غزالی کہاں پہنچ گئے. انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر جنید بغدادی کہاں پہنچ گئے. انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر فضیل بن ایاز اور ابراہیم بن ادہم اور مالک بن دینار
اور بشر حافی اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کیا کیا کمائیاں کر گئے اور کتنی بڑی دولتیں لٹا گئے اور کتنی بڑی دنیا بنا گئے، اپنی آخرت کو سنوار گئے۔ وہی زندگی مجھے آپ کو بھی ملی ہوئی ہے۔ اس زندگی کو خواہشات میں گزاریں گے تو بھی گزر جائے گی، اس کو خواہشات کو دبا کر، اپنے نفس کو کچل کر، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اس کے احکام کو پورے کرتے ہوئے گزاریں گے، اس کے نبی کی سنت کی اتباع میں گزاریں گے، یہ زندگی دوستو پھر بھی گزر جائے گی۔ عقل مند ہے وہ شخص جو دنیا کی خواہشات سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنے نبی کی زندگی کے لمحات کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بڑا نادان اور ناسمجھ ہے، بڑا بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص جو 4 دن کی چاندنی کے لیے، چند لمحات کی لذت کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کر رہا ہے، اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے، اپنی قبر کو بھی تاریک کر رہا ہے، اور کروڑوں برس کی زندگی میں کروڑوں برس کی سزائیں مول لے رہا ہے۔ کتنا بڑا احمق ہے، کتنا بڑا ناسمجھ ہے۔ اس لیے زندگی اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ زندگی سب کو دیتا ہے۔ کوئی زندگی سے کچھ کما لیتا ہے، کوئی زندگی سے کچھ کما لیتا ہے، کوئی زندگی سے کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، کوئی زندگی سے ناکامیاں حاصل کرتا ہے، کوئی زندگی سے جنت کے اونچے اونچے درجات کماتا ہے، اور کوئی زندگی سے جہنم کماتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہوئے، ایک طریقہ خواہشات کا طریقہ، نفسانیت کا طریقہ، منمانیوں کا طریقہ، جی چاہیوں کا طریقہ، اور ایک طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک جی چاہی کا راستہ اور ایک رب چاہی کا راستہ۔ جی چاہی کے راستے کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تیار ہو جائیں خواہشات کی زندگی گزارنے والے اس آگ کے لیے جو بڑی بھڑکتی ہے، بڑی خوفناک ہے، اور جو اپنی خواہشات کو دبا کر رکھتے ہیں، اللہ کے حکم پر پابند رہتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، لوگ ان کو تانے بھی دے رہے ہیں، لوگ ان کو باتیں بھی سنا رہے ہیں، بظاہر دنیا میں وہ ذلت بھی اٹھا رہے ہیں، دنیا کے گھاٹے بھی برداشت کر رہے ہیں، بظاہر ان کے گھر میں دال پہ گزارا ہے، حرام کھانے والوں کے گھروں میں روزانہ مرغن غذائیں پکتی ہیں، بظاہر یہ ناکام نظر آ رہے ہیں، وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج دنیا میں خواہشات کو دبا کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت تیار کھڑی ہے، بس مرنے کی دیر ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ رجل اسود قبیح الصورہ لا مال لی، سیاہ رنگ کا ہوں، کالا ہوں اور بدصورت بھی ہوں۔ بعض کالے تو ہوتے ہیں لیکن بناوٹ اچھی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتے ہیں کالے لیکن خوبصورت ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ میں کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، ولا مال لی، غریب بھی ہوں، مال بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے، اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا تو کچھ ملے گا؟ اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ ملے گا؟ یا وہاں بھی قیمت نہیں لگے گی جیسے دنیا میں قیمت نہیں ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں دیتا، پاس بیٹھنے نہیں دیتا، کسی کو بلاؤ تو آتا نہیں، کسی سے کام کہو تو کرتا نہیں، کسی کو کہو تو مانتا نہیں، تو یہاں تو قیمت لگی نہیں۔ اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں ان نقائص کے ساتھ، ان کوتاہیوں کے ساتھ، اس بدصورتی کے ساتھ، اس غربت اور مسکینی کے ساتھ اور اس سیاہ رنگ کے ساتھ، اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ قیمت لگے گی؟ اب ہمیں کیوں نہیں، جنت میں ساتھ رہو گے۔
جنت میں ساتھ رہیں گے. کہنے لگے اچھا میرے جیسا بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ اور ہمیں کیوں نہیں. اسی وقت وہ اٹھا اور میدان جنگ کا حال تھا یہ، کفار کے مجمع میں گھسا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، اب بھاگ کے گئے اور آپ نے اس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا. اس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا. کیا نصیب تھے اس کالے کے، اس سیاہ فام کے، کیا نصیب تھے اس حبشی کے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا اس کا سر سرکار کی گود میں تھا. آپ علیہ السلام فرما رہے تھے تو کہہ رہا تھا نا کہ میں بدصورت ہوں، اللہ نے تجھے خوبصورت کر دیا. تو کہہ رہا تھا میں کالا ہوں، اللہ نے تجھے سفید اور گورا کر دیا. تو کہہ رہا تھا نا میں غریب ہوں، اللہ نے تیرا مال بڑھا دیا، اللہ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا. کتنی بڑی بشارت کمالی، حالانکہ زندگی تو وہی تھی. ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام سعد تھا، بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا، بہت غریب اور مسکین آدمی تھے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے جہاں جہاں تعلق والے ہیں ان سب سے میں نے رشتہ مانگا ہے تو میری غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا. غریب بھی ہوں اور چونکہ حسین بھی نہیں تھے، سیدھے سادے سے تھے. کہنے لگے رسول اللہ میں نے کئی جگہوں پہ رشتہ ٹرائی کیا ہے، رشتہ اپلائی کیا ہے، لیکن کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا. اور انہوں نے اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرو تم فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر لے. ان کا جی بہت اچھا. یہ پہنچے وہاں پہ، اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا. صحابی باہر آئے، کہا میں اپنا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے رشتہ کر دیں. اللہ کے نبی کے سامنے میں نے اپنی ضرورت رکھی، اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیج دیا. تو کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر لوں، آپ کے ساتھ. اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی کا حکم ٹال بھی نہیں سکتے. شکل دیکھو تو دل نہیں کر رہا، حیثیت دیکھو تو دل نہیں کر رہا، اور مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ تو بیٹی کا ہے، اپنی ذات کا تو نہیں ہے. بالغ کا رشتہ اس کے مشورے اور اس کی رائے سے کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی بچیوں کے رشتے بچپن میں ہی طے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے بچپن میں ہی طے کر دیتے ہیں. عام طور پہ پختونوں کے ہاں یہ بری اور گندی اور ظلم سے بھری ہوئی رسم ہے کہ وہ بچپن میں ہی اپنی لڑکی کو کسی لڑکے کے نام کر دیتے ہیں. اب مستقبل میں جا کر کیا ہوگا، اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کی طبیعت کیا بنے گی، اس کی طبیعت کیا بنے گی، اس کا مزاج کیا بنے گا، اس کا مزاج کیا بنے گا، اس کو سوچتا ہی نہیں. چنانچہ جب بڑے ہوتے ہیں، اب یہ لڑکی اس کا دل ہی نہیں ادھر، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ دل ہی نہیں ہے، اور طبیعتیں نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہے، لیکن وہ کہتے ہیں بڑوں کی بات ہے، ہمیں اس کو نبھانا ہے. چنانچہ شادیاں کر دیتے ہیں اور ساری زندگی اپنی بیٹی کو پریشانیوں کی بھٹی میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں. یہ مائیں بڑی ظالم ہیں، یہ باپ بڑے ظالم ہیں. کل قیامت کے دن یہ باپ بھی پکڑے جائیں گے، یہ مائیں بھی پکڑی جائیں گے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بالغ کا رشتہ کرو، بالغہ کا رشتہ کرو، اس سے مشورہ بھی کرو کہ تمہارا یہاں رشتہ کرنا ہے، دل سے راضی ہو. لیکن اس بات سے کوئی اپنی طرف سے استنباط نہ کرے
کہ پسند کی شادی کرنا شریعت نے حکم دیا ہے، پسند کی شادی کا شریعت نے حکم دیا ہے، کوئی یہ غلط استنباط نہ کرے، اس لیے کہ پسند کی شادی کی بنیاد بد نظری ہوتی ہے، حرام کاری ہوتی ہے، نگاہوں کی بدماشی ہوتی ہے، اور جب نگاہوں کی بدماشی کے ساتھ رشتے طے ہوتے ہیں، حرام کاری کے ساتھ رشتے طے ہوتے ہیں، تو ان رشتوں میں برکت ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ رشتے کی بنیاد ہی بدماشی پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بالغ اور بالغہ کا رشتہ کیا جائے تو اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، زبردستی ہاں نہیں کروانی چاہیے کہ نہیں بس کرنا ہے، تم ہاں کرو تاکہ ہم دستخط کروائیں تم سے۔ تو باپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سعد آ گیا ہے میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، اور بھیجا ہے اس کو اللہ کے نبی نے، انکار بھی نہیں کر سکتے اور ہاں بھی نہیں کر سکتے کہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے، مسئلہ تو میری بیٹی کا ہے، وہ بھلا اس کالے پر کیسے راضی ہوگی، اس بدصورت پہ کیسے راضی ہوگی، اس مسکین پر کیسے راضی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ان کے چہرے پر تردد کے آثار نظر آئے، تو حضرت سعد سلام کر کے وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے کہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ راضی نہیں ہے، تو زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ لیکن جب حضرت سعد ان کے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی بیٹی جو اندر تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے نا، تو باہر کی آواز بھی اندر چلی جاتی تھی، تو ان کی بیٹی جلدی سے باہر آئی، کہنے لگی ابو یہ کون آئے تھے؟ کہا بیٹا سعد آئے تھے، بنو سلیم کے کالے سے ہیں، غریب سے ہیں، وہ آئے تھے تمہارا رشتہ لینے کے لیے، اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ تو میں تو پریشان ہو گیا اور میں تو سوچتا رہا، اتنے میں وہ اٹھ کے ہی چلے گئے۔ تو حضرت اس صحابی کی بیٹی محترمہ کہنے لگی ابو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہا بیٹی میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں تو راضی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اس بدصورت سے رشتہ کرنے کے لیے اور اس غریب سے رشتہ کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگیں النجا قبل ان یفضحک الوحی، ابو آپ جلدی جائیں اور جا کے اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری سنائیں کہ جس کو آپ نے بھیجا ہے ہم اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ کس سے کرنا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ رشتے کا پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ اور آپ جلدی کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ساتھ جا کر حضور کو شکایت لگا دے اور حضور کا دل دکھے اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی آ جائے جو وحی ہمیں رسوا کر دے۔ چنانچہ وہ صحابی بھاگے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ کا پیغام دینے والا میرے پاس آیا تھا لیکن میں تردد میں تھا، لیکن میری بیٹی خوشی سے راضی ہو گئی ہے، لہٰذا میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے بھیجے ہوئے قاصد سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا رشتہ تو ہونے لگا ہے، کچھ تیرے پاس ہے بھی صحیح؟ کہنے لگے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ یہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس، جاؤ تم عثمان کے پاس، جاؤ تم علی کے پاس اور ان سے کچھ میرے نام سے لے لو۔ چنانچہ تینوں حضرات نے، کسی نے 100 کسی نے 200، اس طرح 500-700 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب وہ پیسے لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اب جاؤ جا کے شادی کا سامان خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ شادی کا سامان لینے کے لیے بازار میں آئے۔ اب دل میں آ رہی ہے کوئی چارپائی خرید لوں، کوئی گھر کے برتن خرید لوں، کوئی ساز و سامان خرید لوں، یہ لے لوں اور وہ لے لوں۔ بازار میں گھوم رہے ہیں اور دماغ میں منصوبے بن رہے ہیں، یہ چیز بھی چاہیے، وہ چیز بھی چاہیے، یہ سامان بھی چاہیے، وہ سامان بھی چاہیے۔ اللہ کی شان، اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی۔ اب یہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، یہی سوچ رہے تھے کہ کون سا سامان خریدنا ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے آ کے اعلان کیا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کفار سے مقابلہ ہے۔ چنانچہ مسلمان جہاں کہیں سے مسلمان نکل سکتے تھے وہ سب کے سب نکلنا شروع ہوئے اور جا کے اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوئے۔ یہ حضرت سعد
جن کو ہمارے نبی نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، ان کے کان میں جب آواز پڑی تو علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوں ہی ان کے کان میں آواز پڑی تو انہوں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگے اے اللہ، میں آیا تو ہوں شادی کا سامان لینے کے لیے، آیا تو ہوں اپنی دلہن کے لیے سامان لینے کے لیے، اپنی شادی کا ساز و سامان لینے کے لیے، لیکن ادھر تیرے ایک بندے نے آ کے تیرے راستے میں جان کی بازی لگانے کی آواز لگائی ہے۔ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں آج ساری خواہشات پہ چھری چلاتا ہوں، اپنی ساری خواہشات کو قربان کرتا ہوں، تیری عزت کی قسم، ان پیسوں کو میں اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کروں گا، تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ انہی پیسوں سے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، ڈھال خریدی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، ڈھال کو لے لیا، تلوار کو لے لیا اور اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیا۔ اچھا، نقاب اس لیے اوڑھا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام دیکھ کر مجھے پہچان لیں اور پھر مجھے واپس نہ کر دیں کہ تیرا ابھی تو رشتہ کرنا تھا اور تیرا تو رشتہ ہو گیا ہے، تو سامان خریدنے گیا تھا تو کیوں نکل کے آ گیا؟ چنانچہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے، اپنے چہرے پہ نقاب اوڑے ہوئے وہ آ کے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ جب صفیں سیدھی ہونے لگیں تو سارے مسلمان جانے پہچانے تھے، ایک ان میں نقاب پوش کھڑا ہوا ہے، ایک ان میں نقاب پوش کھڑا ہوا ہے، تو آپس میں دائیں بائیں کے مسلمان کہنے لگے یہ نقاب پوش کون آ گیا ہے بیچ میں؟ یہ نقاب پوش بیچ میں کون آ گیا ہے؟ چہرہ اس نے چھپایا ہوا کیوں ہے؟ یہ کوئی اجنبی آدمی کہاں سے آ گیا ہے؟ جب آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہیں کیا ہے کہ کون نقاب پوش آیا ہے؟ کوئی آیا ہوگا اللہ کی محبت میں، اللہ کے نام پہ جان دینے کے جذبے سے، لہذا تم اپنا کام کرو، اسے اپنا کام کرنے دو۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی، کفار سے گھمسان کی لڑائی ہوئی، لڑتے 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 مسلمان بھی لڑ رہے تھے، یہ والا بھی لڑ رہا تھا جس نے اپنے چہرے پہ نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ لڑتے لڑتے اچانک ایک کافر نے ایسی چوٹ ماری کہ حضرت سعد دھڑام سے گھوڑے پر سے نیچے گر گئے۔ جب گھوڑے پر سے نیچے گرے تو جو آدمی گر کر دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ اپنی آستینیں چڑھاتا ہے، دشمن سے نمٹنے کے ارادے سے اپنی آستینیں چڑھاتا ہے۔ حضرت سعد نے تو اپنے آپ کو ایسا چھپایا ہوا اور ایسا لپیٹا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے، لیکن جب چوٹ لگی اور گرے تو ان کو خیال نہ رہا کہ مجھے اپنے آپ کو چھپانا ہے، چنانچہ اٹھتے اٹھتے اور کافر کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنی آستینیں جو چڑھائیں تو اللہ کے نبی کی دور سے نظر پڑ گئی اور ان کے کالے بازو جو حضور کو نظر آئے تو آپ نے فرمایا اَأَنْتَ سَعْدٌ اَأَنْتَ سَعْدٌ، کہیں تو سعد تو نہیں ہے جو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اور اللہ کے راستے میں آیا ہوا ہے، کہیں تو سعد تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی اب تو چھپانے کا موقع ہی نہیں رہا، کہنے لگا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ انا سعد، میری ماں میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے رسول میں وہی سعد ہوں جس کو آپ چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت، سعد جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ جب یوں کہا تو حضرت سعد کہنے لگے جب واجب ہی ہو گئی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ چنانچہ انہوں نے تلوار کو اٹھایا اور کفار کے مجمع میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو کر زمین پہ گرے تو آپ علیہ السلام کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ سعد تو شہید ہو گیا جس نے بھی دولہا بننا تھا۔ آپ علیہ السلام بھاگے بھاگے آئے، حضرت سعد کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، پھر آپ مسکرانے لگے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور آپ ان کے چہرے سے مٹی بھی صاف کر رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سعد کو دیکھ کر پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنس رہے تھے، پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فلفراقہی، میں جو رویا تھا وہ تو اس لیے کہ آج سعد سے جدائی ہو گئی، میرا جان نثار ساتھی چلا گیا، اس لیے میں رو رہا تھا۔ اور جو میں ہنسا تو میں سعد کے درجات دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور میں نے جو منہ موڑ لیا وہ اس لیے کہ رأیت اثنتین من الحور العین تتنازعان فی جبتہ، میں نے جنت کی دو حوروں کو دیکھا جو سعد کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہیں اور تیزی سے دوڑ رہی ہیں اور اس کے جبے کو پکڑ کر اس کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں،
اور اتنی تیزی سے دوڑ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیوں سے جبہ اٹھ رہا تھا، کپڑا ہٹ رہا تھا، تو شرم کے مارے میں نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا۔ تو زندگی تو خواہشات کے ساتھ گزاری جائے تو بھی گزر جاتی ہے، اور زندگی کو اللہ کی مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے، گناہوں سے بچاتے ہوئے گزاری جائے تو بھی گزر جاتی ہے۔ تو دوستو، زندگی خواہشات کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے، اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مان کر بھی گزر سکتی ہے۔ انسان خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، لیکن اگر انسان سوچے کہ جس خواہش کی وجہ سے وہ اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے، کیا اس خواہش کی لذت باقی رہتی ہے؟ ایک انسان زنا کرتا ہے، اس کو زنا کرنے میں لذت آتی ہے، کیا اس زنا کی لذت باقی رہتی ہے؟ ایک انسان شراب پیتا ہے، کیا اس شراب کی لذت باقی رہتی ہے؟ ایک انسان کسی دوسرے کی بیٹی کو دیکھتا ہے، ایک غیر محرم خوبصورت حسین جمیل چہرے کو دیکھتا ہے، کیا جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے کے بعد نظر ہٹا لیتا ہے، کیا نظر ہٹانے کے بعد بھی وہ لذت باقی رہتی ہے؟ کیا جب وہ حرام کھا رہا ہے حلال کھائے گا، اپنی تنخواہ پہ گزارا کرے گا، تو گھر میں دال پکے گی اور گھر میں سبزی پکے گی، اور گھر میں رات کی روٹی کو ناشتے میں استعمال کرنا پڑے گا، پراٹھا نہیں پکے گا، انڈا نہیں بنے گا، مکھن نہیں آئے گا، جیم اور جیلی نہیں آئے گی، اور شہد اور بریڈ نہیں آئے گا، اور اگر حلال پہ گزارا اگر حرام لائے گا تو یہ ساری چیزیں گھر میں آ سکتی ہیں۔ تو جب وہ جیم کھا رہا ہوتا ہے، جب وہ جیلی کھا رہا ہوتا ہے، جب وہ کریم کھا رہا ہوتا ہے، جب وہ انڈے کھا رہا ہوتا ہے، کئی قسم کے انڈے کھا رہا ہوتا ہے، اور دیسی گھی میں پکی ہوئی روٹی اور پراٹھا کھا رہا ہوتا ہے، کیا اس کی لذت پھر باقی رہتی ہے؟ یہ بڑے گر کی بات ہے کہ انسان یہ ضرور سوچے کہ جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، کیا یہ خواہش باقی رہے گی؟ لمحوں کی لذت ہوتی ہے، منٹوں کی لذت ہوتی ہے، سیکنڈوں کی لذت ہوتی ہے، اور کھانے کی لذت تو ایسی ہے کہ جب تک لقمہ منہ کے اندر ہے لذت ہے، اندر چلا گیا تو سوکھی اور روکھی دونوں برابر ہے۔ پراٹھا اور روکھی، پراٹھا اور پتیری، یہ دونوں برابر ہیں۔ جب انسان بدکاری کرتا ہے کتنی دیر وہ لذت پاتا ہے؟ جب انسان اوروں پہ تبصرے کرتا ہے، اوروں پہ تنقید کرتا ہے، اوروں کی غیبتیں کرتا ہے، اوروں کے عیوب کو اچھالتا ہے، کتنی دیر اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے؟ جب انسان اوروں کے بارے میں اپنے تجزیے پیش کرتا ہے نا، اوروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے، اوروں کے کیڑے اوروں کو نکال کے سناتا ہے، تو بہت مزہ آتا ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ خاص طور پہ آج کل تو علماء کے کیڑے نکالنے کا بڑا ایک رواج چل پڑا ہے، اہل اللہ کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواج چل پڑا ہے، داڑھی والوں کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواج چل پڑا ہے، نمازیوں، تبلیغیوں، مدرسے والوں کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواج چل پڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، مولانا طارق امیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ تبلیغ والے ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ مسجد کے اماموں کا کام ہی یہ ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے کام ہی یہ ہیں۔ ایک عام وبا چل پڑی ہے، ایک عام بیماری پھیل گئی ہے۔ ان علماء، ان اہل اللہ، ان اہل دین کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا، اپنے تجزیے پیش کرنا، ان کے کیڑے نکالنا، ان پہ انگلیاں اٹھانا، یہ عام رواج چل پڑا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ دینداروں میں بھی آ گئی ہے۔ ایک دفعہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تھے جن کے کئی سفر ہوئے تھے،
تبلیغ کے کئی سفر ہوئے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور جو انہوں نے برسنا شروع کیا ایک عالم دین پر کہ جانتے ہم اسے، قریب سے دیکھا ہے ہم نے اسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرسی کا چکر ہے، سیاسی آدمی ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ انہوں نے تجزیے پیش کرنا شروع کیے۔ بولتے رہے، مجھے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا کہ یہ سر پہ پگڑی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ غیبت حرام ہے؟ غیبت زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح سے ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ عالم دین کی غیبت کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی یوں سمجھو گویا میرے پیچھے نماز پڑھی، گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھی، میرے نہیں، گویا کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، پتلی سی ہے، چھوٹی سی ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث کی حیثیت کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے نام سے وہ ہم نے کتاب پڑھی تھی آج سے کوئی 30 سال پہلے، تو اس میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ مجھے اب تک یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی علماء سے تحقیق کریں کہ ضعیف ہے یا موضوع ہے یا صحیح ہے، یہ تو علماء، بڑے علماء بتائیں گے۔ جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، من زار عالما وفرح بها، من زار عالما وفرح بها، من زار عالما وفرح بها خلق اللہ بها ملکا یستغفر له الی یوم القیامہ، جو کسی عالم کو دیکھے گا اور عالم کو دیکھ کے خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دیکھ کر خوش ہونے کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک دیکھنے والے کے لیے استغفار کرے گا۔ جب انسان اوروں کے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے، اوروں پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے، اوروں کے عیوب کو اچھال رہا ہوتا ہے، اسے بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس جرم کی لذت وہ کب تک محسوس کرتا ہے؟ جب تک کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لذت ختم ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا، لذت ختم ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، لذت ختم ہو گئی، قبر تاریک ہو گئی، لذت ختم ہو گئی، موت مشکل ہو گئی، لذت ختم ہو گئی۔ اس لیے خواہشات کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، پریشانیوں کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی کا راستہ ہے۔ ہمارے اکابر نے ناجائز خواہشات کے سد باب کے لیے جائز خواہشات کو بھی چھوڑے رکھا۔ ناجائز خواہشات کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا، جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہ آج تو شیطان جائز خواہشات کا جذبہ اٹھا رہا ہے، اگر میں نے اس کی ماننا شروع کر دی نا تو یہ کم بخت کل مجھ سے حرام خواہش کی بھی پیشکش کرے گا، حرام خواہش کا بھی مطالبہ کرے گا، لہذا میں نے خواہش پوری کرنی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها
دنیا نے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اپنے حسن و جمال کے ذریعے، اپنی رنگینیوں کے ذریعے، اپنی لذتوں اور خواہشوں کے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ مدت الی یمینہا فقطعتھا وشمالہا، دنیا نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا، اس کا بایاں بھی کاٹ دیا۔ منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، اللہ نے اس کے حرام سے روکا، میں نے اس کے حلال کو بھی طلاق دے دی۔ اللہ نے اس کے حرام سے روکا، میں نے حلال بھی چھوڑ دیا۔ بہت سے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا موبائل نہیں رکھتے، بڑا موبائل نہیں رکھتے۔ بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی کہتے ہیں چونکہ اس میں حلال بھی متوقع ہے، حرام بھی متوقع ہے، تو انسان کا پتہ نہیں چلتا نا کہ کس وقت انسان کا جذبہ کیا ہے، ایسے نہ ہو کہ کسی حرام میں پڑ جاؤں، لہٰذا میں نے حلال بھی چھوڑ دیا، حرام بھی چھوڑ دیا، حرام بھی چھوڑ دیا، احتیاطاً حلال بھی چھوڑ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دفعہ کسی آدمی کی بکری گم ہو گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں پالنے والوں سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا جی 7 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے، کوفہ بڑا شہر تھا، علمی مرکز تھا، بہت بڑا شہر تھا، جیسے آج کل لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، بڑا شہر شمار ہوتا تھا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا، اس احتیاط کی وجہ سے کہیں یہ وہی بکری نہ ہو جو چوری ہوئی تھی اور پھر چور نے جا کے کسائی کو بیچی ہو اور کسائی نے کاٹ کے چلا دی ہو۔ 7 برس تک انہوں نے بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا۔ منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، اللہ نے اس کے حرام سے روکا، میں نے اس کا حلال بھی چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اطاعت کی زندگی گزار رہے ہیں، اتباع کی زندگی گزار رہے ہیں، یا خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کھانا بھی اس لیے نہ کھاؤ کہ دل کر رہا ہے، کھانا اس لیے کھاؤ کہ جب بھوک لگے تو اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ۔ پیاس لگے تو اس لیے پانی مت پیو کہ پانی پینے کو دل کر رہا ہے، بلکہ پیاس لگے تو 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ اور نیت کرو، یا اللہ اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ پیاس ستا رہی ہے، اس لیے پی رہا ہوں کہ پیاس کے وقت تو نے پینے کا حکم دیا ہے۔ جب بیوی سے ملو تو یہ نہ سوچو کہ خواہش بھڑک رہی ہے اس لیے بیوی سے مل کر اپنی خواہش کو ٹھنڈا کروں۔ اے اللہ، جب خواہش پیدا ہو تو تیرا حکم ہے کہ حلال طریقے سے اسے پورا کرو تاکہ حرام سے بچ سکو، تیرا حکم پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ جب نیند آئے تو اس لیے نہ سوو کہ نیند آ رہی ہے، اس لیے سوو کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ جب نیند آئے تو سو جایا کرو، اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جان کا بھی تم پہ حق ہے، لہذا سو لو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو بہت نیند آتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا جب نیند آئے تو تکیہ رکھ کے سو جایا کرو۔ اس کا کوئی وظیفہ بتاؤں گا کیا کہ نیند کیسے بھاگ جائے؟ بھائی نیند آئے تو تکیہ رکھ کے سو جاؤ۔ بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے وظیفے لینے کا، ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے، ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے۔ اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ، نافرمان ہے، وظیفہ، بیوی نہیں ہے، وظیفہ، نافرمان ہے، وظیفہ، گھر میں لڑائیاں ہیں، وظیفہ، ہر چیز کے لیے وظیفہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کوئی ایسا منتر ہے، شو جادو ہے کہ بس کرو گے تو کام ہو جائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں،
مجھے کوئی تعویذ تو دے دیں. کہا اماں جی کس لیے؟ کہا بیٹا میری مانگ نا جو سر میں مانگ نکالتی ہوں وہ سیدھی نہیں نکلتی, کوئی وہ تعویذ دے دیں تاکہ میری مانگ سیدھی ہو جائے. تو حضرت ہنسنے لگ گئے کہ مائی آج تک تو میں نے ایسا نہ وظیفہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ جس تعویذ کے باندھنے سے, جس وظیفے کے پڑھنے سے مانگ سیدھی ہو جائے. مگر وہ دیہاتی عورت تھی, پیچھے ہی پڑ گئی. نہیں حضرت آپ اپنے آپ کو چھپائیں نہیں, آپ کے تعویذ سے میری مانگ سیدھی ہو جائے گی, آپ دیں تو صحیح نا. اللہ کی شان, حضرت نے ویسے ہی پرچی بنا کے کوئی دے دی. ساری زندگی اس عورت کی مانگ سیدھی نہ ہوئی, اور جو ہی وہ تعویذ لیا مانگ سیدھی ہونا شروع ہو گئی. اس چند قصوں سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ تعویذ سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ضرورت بھی پوری کریں تو اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے, اس لیے پوری کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اگر خواہش کی وجہ سے یہ نفسانی خواہشات سے بچنے اور شیطان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے اور نفس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا ایک گر عرض کر رہا ہوں, گر. اگر آپ یہ گر استعمال کر لینا تو نفس کا راستہ بند ہو جائے گا, حرام خواہشات ابھرنا ہی بند ہو جائیں گی. یہ جو نفس مشورے دیتا ہے نا, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, تو ایک نظر ڈال لو, ایک تو معاف ہے. حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ, علی پہلی پڑ جائے تو معاف ہے, دوسری تجھے معاف نہیں ہوگی. تو اس سے مراد ڈالنے والی نظر نہیں ہے, اس سے مراد بے اختیار پڑ جانے والی نظر ہے, اور بے اختیار بھی وہ پڑھنے والی جو ایک سیکنڈ بھی نہ ٹھہرے, فوراً جھک جائے. نفس کی خواہشات ابھرے ہی نہیں, پیدا ہی نہ ہو, اس کا ایک گر ہے کہ کوئی کام خواہش سے نہ کریں. کسی کام کے کرنے کی خواہش پیدا ہو, 2-4 منٹ ٹھہر جائیں اور مراقبہ کر لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں اس لیے کھانا چاہتے ہو کہ بھوک لگی ہے, کیوں؟ اس میں اجر تو کوئی نہیں ملے گا, اس لیے کھاؤ نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوک لگے تو کھا لیا کرو. اس لیے کھاؤ کہ اللہ نے یہ نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں, اللہ کی نعمت کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا. حضرت ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب پیاس لگے نا تو یک ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے. گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے میں مزہ آتا ہے نا, تو فرماتے تھے اچھی طرح ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے نکلے, اے اللہ تیرا شکر ہے, رگ رگ ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی جب افطار کرتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے. ایک دعا تو وہ ہے نا, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, مشہور دعا جو لکھی ہوئی کتابوں میں. آپ علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے, وہ دعا زیادہ مضبوط ہے اور وہ دعا زیادہ مزیدار ہے. مسنون دعاؤں میں بات سے بات نکلتی ہے نا, ایک بات عرض کرتا ہوں. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے چھوٹی سی, مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, رائیونڈ سے چھپتی ہے, اور بھی کئی کتب خانے والے اسے چھاپتے ہیں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریہ صاحب کے خلیفہ تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی, چھوٹی سی کتاب. انہوں نے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی مختلف دعاؤں میں سے ایک ایک آسان سی دعا چھانٹ کے وہ امت کے سامنے پیش کی ہے, تاکہ امت نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی دعا تو پڑھ لے. حالانکہ ہمارے نبی کے ایک ایک کام کے لیے کئی کئی دعائیں منقول ہیں.
تو عرصے سے میری خواہش ہے، میں نے کئی ساتھی اپنے علماء کرام سے کہا بھی ہے کہ مولانا عاشق الہی صاحب نے جن دعاؤں کا انتخاب کیا ہے وہ دعائیں تو زندہ ہو گئی ہیں، اور باقی دعائیں جو ہمارے نبی نے ان مواقع پہ مانگی ہیں وہ مٹ گئی ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں انہیں، وہ کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ کوئی عالم ایسا قلم اٹھائے کہ وہ دعائیں بھی منظر عام پہ لائے جو دعائیں ہمارے نبی نے ان مواقع میں مانگی ہیں اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام افطار کے وقت دعا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، اے اللہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، ٹھنڈی ہو گئیں، سارا وجود ٹھنڈا ہو گیا اور اجر بھی مل گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ افطاری کا بھی اجر ہے نا، افطاری پر بھی اجر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے افطاری میں تاخیر مت کرو، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ افطاری میں تاخیر کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ افطار میں جلدی کرنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ عین افطاری ہی کے وقت ایسا خشوع خضوع پہ طاری ہوتا ہے، اذانیں بھی ہو گئیں، دسترخوان بھی لپیٹے جا رہے ہیں، ابھی تک دعا چل رہی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اذان ہو گئی ہے، مانگتے رہنا، ایک گھونٹ پی لو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہود افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ خواہشات کا دروازہ بند کرنے کا ایک گر ہے کہ جائز ضرورت کو بھی پورا کرو تو فوراً نہیں، خواہش کی وجہ سے نہیں، بلکہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ جوتا پہننے لگے ہیں نا تو ٹھہر جائیں۔ اب آپ نے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، جوتا پہننا ہے، تو جوتا پہننے سے پہلے ٹھہر جاؤ۔ کیوں جوتا پہن رہے ہیں؟ اس لیے کہ باہر روڑے ہیں، باہر مٹی ہے، پاؤں میلے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ باہر سردی ہے، فرش ٹھنڈا ہے، اس لیے کہ باہر جھاڑیاں ہیں، کانٹے چبھیں گے، اس لیے نہیں، اس لیے پہن رہا ہوں کہ میرے آقا جوتا پہن کے باہر نکلتے تھے۔ رات کو آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے ذرا بستر پہ بیٹھ کے سوچو کیوں سو رہا ہوں، اس لیے کہ نیند کا غلبہ ہے، صبح کام پہ جانا ہے، ابھی نہیں سوؤں گا تو دن کو کام پہ کیسے جاؤں گا، اس لیے سو رہا ہوں؟ نہیں، اس لیے سو رہا ہوں کہ اس وقت میرے آقا بھی سویا کرتے تھے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے لیٹ جانا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ نیند آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، نیند نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سنت کا اجر جبکہ اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سنت تو مٹ گئی ہے، یہ سنت تو مٹ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام الاوقات ہمارا بگڑ گیا ہے۔ ہمارا نظام الاوقات کیا ہے؟ رات کو دیر تک جاگنا، اب 2 بجے سو رہے ہیں، 1 بجے سو رہے ہیں۔ اب جب 2 بجے سو رہے ہیں، ایک تو تہجدی نصیب نہیں ہوتی، بہت ساروں کو فجر بھی نصیب نہیں ہوتی، جن کو فجر نصیب بھی ہوتی ہے تو ادھر فجر پڑی اور گھس گئے بستر میں اور جا کے سو گئے، نہ اشراق نصیب ہوا، نہ اشراق تک بیٹھ کر حج عمرے کا اجر کمانا نصیب ہوا، نہ اس حدیث پہ عمل کرنا نصیب ہوا جس میں ہمارے نبی نے فرمایا فجر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، درمیانی سارے وقت میں تیرے سارے دکھ درد میں دور کروں گا، اکفک ما بینہما، میں تیرے سارے کام کر دوں گا اگر تو ان 2 وقتوں میں مجھے یاد کرے گا۔ ان ساری فضیلتوں سے محروم ہو گئے اور جا کے بستر میں گھس گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے نوم الصبیحۃ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے،
اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اب ہمارے نبی نے تو صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے، یہ پڑا سو رہا ہے۔ اب بتائیے دکان میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تنخواہ میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مزدوری میں برکت کہاں سے آئے گی؟ زمین میں کھیتی باڑی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کے وقت میں تو سو رہا تھا یہ۔ اچھا پھر اب جب یہ 10 بجے تک سوتا رہا تو بتائیے 12 بجے کے بعد کیسے نیند آئے گی؟ کیسے سونے کو دل کرے گا؟ ظہر کے بعد کیسے سونے کے لیے ٹائم نکالے گا؟ جب دکان ہی 11-12 بجے کھول رہا ہے، اپنے کام پہ ہی 11-12 بجے جا رہا ہے، تو بتائیے دوپہر کا کھانا کھا کے کیسے سوئے گا؟ اس کا ناشتہ ہی 12 بجے ہو رہا ہے تو دوپہر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ دوپہر کا کھانا کھائے گا 4 بجے، اس کے بعد سونے کا ٹائم ہی نہیں رہتا۔ رات کا کھانا کھائے گا 10 بجے 11 بجے، اور ہمارے نبی نے فرمایا جو رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو رات کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے گا فجر میں اٹھا نہیں جائے گا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، مراقبے میں دھیان نہیں لگے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کی بات سنے گا آنکھ میں آنسو ہی نہیں آئیں گے، قرآن کا اثر ہی نہیں ہوگا، تہجد میں اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ دل سخت ہو گیا۔ کتنا بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے ہمارے نظام الاوقات میں۔ اگر ہم عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی ترتیب بنائیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں آپ علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے باتیں، عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا آپ کو ناپسند تھا، دنیا کی باتیں۔ اور دین کی باتیں بھی پسندیدہ نہیں رہیں گی اگر وہ دین کی باتیں فجر کی نماز میں اٹھنے سے مانے بنے۔ کل ہم ایک جگہ جلسے میں تھے تو 11 بجے تک تو میرا بیان ہوا، اس کے بعد 2 خطیب اور بھی تھے، تو میں نے جنہوں نے پروگرام بنایا تھا تو میں نے کہا آپ نے یہ جو پروگرام بنایا ہے اس کا شیڈول کیسا بنایا ہے؟ یہ جو مجمع 1 بجے آپ اس کو 1 بجے تک تقریریں سنائیں گے تو بتائیے یہ مجمع فجر میں اٹھے گا؟ کہنے لگے نہیں اٹھے گا۔ تو آپ کے اس جلسے سے مدرسے میں برکت ہوگی بے برکتی ہوگی؟ بھائی آپ نے تو برکت کے لیے جلسہ رکھا تھا۔ کہنے لگے بس آئندہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہمارے مدرسے کا جلسہ مغرب سے عشاء تک ختم ہو جایا کرے گا۔ ہاں عشاء کے بعد اگر دین کی باتیں اتنی مقدار میں ہوں کہ صبح کے اٹھنے میں مانے نہ ہو پھر ٹھیک ہے۔ بہت سے تبلیغ والے 1 بجے تک گشتیں کر رہے ہیں، 2 بجے تک گشتیں کر رہے ہیں، فجر میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے! کیا گشتیں کرنا فجر کی نماز سے زیادہ اہم ہو گیا؟ وصولیاں کرنا فجر کی نماز سے زیادہ اہم ہو گیا؟ یہ سب وصولیاں دن کو کی جائیں، مغرب کے بعد کی جائیں، عصر کے بعد کی جائیں، عشاء کے بعد۔ اگر آپ وصولیاں کر رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی فجر میں تہجد میں اٹھنے کی امید ہے، بے شک وصولیاں کریں، 2 بجے تک کر لیں۔ خواہشات کو روکنے کا گر ہے کہ جو بھی کام کریں ضرورت کی وجہ سے نہیں، خواہش کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ خواہش والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ صبح سویرے سے روزانہ فجر کے بعد دعا کرتے ہیں نا، دعا کے بعد آدمی اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، پہلے دعا، فجر کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں عام رواج ہے، امام ہاتھ اٹھاتا ہے، سارے کے ساتھ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں ضرور مانگیں اے اللہ آج میں نیت کرتا ہوں سارا دن کوئی خواہش پوری نہیں کروں گا، کوئی نفس کی نہیں مانوں گا، صرف تیری مانوں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی درد بھری بات فرمائی ہے، اے آدم کے بیٹے آد نفسک، اے آدم کے بیٹے اپنے نفس کا دشمن بن۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ نفس میری دشمنی پہ تلا ہوا ہے؟ تو جو میرا دشمن بنا ہوا ہے تو اس سے یاریاں لگاتا ہے، تو اس کی مانتا ہے، تو اس کی اطاعت کرتا ہے،
باپ کے دشمن سے آدمی بنائے تو باپ کو خوشی ہوگی. اللہ کہتے ہیں نفس میرا دشمن ہے لہذا تو بھی اس سے دشمنی کر. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے دل میں نے کہا نا ہمارے اکابر نے ناجائز خواہشات کا دروازہ بند رکھنے کے لیے جائز خواہشات کو بھی چھوڑا ہے. ایک بزرگ ایک عرصے سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کبھی خربوزہ کھاؤں. اب روزانہ اپنے آپ کو روکتے تھے بھائی خربوزے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خربوزہ کھائے بغیر آدمی مر جائے گا کیا؟ خربوزہ کھانا ہے، خربوزہ کھانا ہے، آئے دن دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے خربوزہ کھانے کی؟ اس لیے کہ ان کو اندیشہ تھا آج خربوزہ مانگ رہا ہے، کر کچھ اور مانگے گا، پرسوں کچھ اور مانگے گا، کبھی حرام بھی مانگے گا. تو مانتے مانتے اس کو اگر میں نے عادی بنا دیا تو یہ تو مجھ سے حرام بھی منوا لے گا، لہذا میں نے ماننی نہیں اس کی. روکتے رہے. ایک دن بہت زیادہ جذبہ اٹھا اندر میں، اپنے آپ سے کہنے لگے تجھے بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے خربوزہ کھانے کی. پھر اس کے بعد اٹھے اور ایک بازار میں گئے. ایک ٹھیلے پہ دیکھا خربوزے والا کھڑا ہوا ہے. اس ٹھیلے والے کے پاس گئے، 2-3 خربوز اٹھائے اور لگائی دوڑ. خربوزے اٹھائے اور لگائی دوڑ. تو خربوزے والے نے کہا چور چور پکڑو اسے. لوگ اس کے پیچھے بھاگے. جب لوگوں نے پکڑا تو آپ کو پتہ ہے پھر چور جب پکڑا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ ہر آدمی ثواب کی نیت سے ایک جوتا مارتا ہے اس کو. ہم رائے میں پڑھتے تھے اگر کوئی چور پکڑا جاتا نا، پہرے دار ڈنڈے والے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہوتے تو ہر آدمی ثواب سمجھ کے ایک ہاتھ اس کو مارتا تھا، حالانکہ یہ ناجائز ہے. کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ملامت کر رہا ہے. تو جب اس نے کہا چور چور اور لوگوں کے آگے نرغے میں، تو پکڑ کے سب نے کی ٹھکائی. جب ٹھکائی ہو رہی تھی تو اپنے آپ سے کہہ رہے تھے اور کھا خربوزے، اور کھا خربوزے. میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ خربوزے کھانے کی خواہش نہ کر، اور کھا خربوزے. اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کے لیے مشائخ نے یہاں تک قدم اٹھایا ہے. اور مقصود کیا تھا کہ آج جائز خواہش کر رہا ہے، کل حرام خواہش کرے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے مستورات کے ساتھ اختلاط کرنے والے کے دل کا نور مر جاتا ہے، بجھ جاتا ہے. مستورات سے مراد اپنی محرم مستورات ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے محرم عورتوں کے ساتھ بھی اختلاط مت رکھو، اس سے دل مردہ ہو جائے گا، دل کا نور بجھ جائے گا. اور یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے. وہ حدیث کے حوالے سے ہی فرماتے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ان سے تفسیر پڑھی. 1997 میں ان کا انتقال ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب فرمایا، ضرورت سے فارغ ہوئے اور آپ نے دیوار پہ ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ پانی تو قریب ہی پڑا ہوا ہے، چند قدم کے فاصلے پہ پانی رکھا ہوا ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں، اس لیے کہ تیمم کے لیے تو 1 میل پانی دور ہونا شرط ہے، آپ ابھی ایسے ہی تیمم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، عبداللہ مجھے کیا خبر کہ چند قدم چل کر میں پانی تک پہنچ سکوں گا یا اس سے پہلے ہی چلا جاؤں گا. علماء کہتے ہیں اس میں ہمارے نبی نے ایک اس بات کی بھی امت کے اندر عادت ڈالی ہے کہ بے وضو رہنے کی عادت ہی نہ ڈالو. اگر یہاں سے لے کے وہاں تک میں بے وضو جاؤں گا تو بے وضو رہنے کی عادت ہو جائے گی نا، بے وضو رہنے کی عادت ہو جائے گی. لہذا بے وضو رہنے کی عادت ہی نہ رہے، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت رہے. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں آج کہ کوئی کام بغیر نیت کے، بغیر اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت
اور بغیر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی نیت کے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ کر لیں نا، یقین جانیے زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے، خواہشات بند ہو جائیں گی۔ گٹر میں وہی گرتا ہے جو گٹر کے پاس سے گزرتا ہے، جو گٹر سے کافی دور سے گزرتا ہو وہ گٹر میں تھوڑی گرتا ہے۔ حالانکہ گٹر کے پاس سے گزرنا ٹھیک ہے، لیکن احتیاط یہ کہ ذرا ہٹ کے گزرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ پاؤں پھسل جائے اور گٹر ساتھ ہے، آپ گٹر میں گر جائیں۔ کوئی کھڈا ہے، اس کی منڈیر ہی کے پاس سے گزرنا ضروری ہے، آپ ذرا ہٹ کے گزریں، ہو سکتا ہے منڈیر ذرا کمزور ہو، آپ پاؤں رکھیں، ایک دم دھڑام سے نیچے گر جائے، آپ کھڈے میں گر جائیں۔ لہذا ذرا احتیاط سے دور رہیں۔ یہی مثال ہے کہ ہم جائز خواہشات میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کریں، تاکہ حرام خواہشات کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند رہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سے خواہشات نکلتی چلی جائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے جو حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، ان کے شیخ، ان کے مرشد تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملتان میں جن کی قبر ہے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ بھی وہی تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ وہ نظام الدین تشریف لائے مولانا الیاس صاحب کے پاس۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، یہ تینوں ہم اثر ہیں۔ مولانا الیاس صاحب ان تینوں میں عمر میں چھوٹے تھے، 4 سال چھوٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت مدنی تھے، 1-2 سال کے فرق سے حضرت رائے پوری تھے، اور 3-4 سال کے فرق سے مولانا الیاس صاحب تھے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین تشریف لائے مولانا الیاس صاحب سے ملنے کے لیے۔ اس زمانے کے جو مشائخ تھے وہ اپنے معاصرین سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ جب نفسانیت مر جائے، اغراض ختم ہو جائیں، نفس کا تزکیہ ہو جائے، دل امراض سے پاک ہو جائے، تو انسان اپنے معاصرین کا تو کیا، اپنے چھوٹوں کا بھی عقیدت مند ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اللہ کی شان۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب۔ مجھے میرے حضرت نے جب اجازت دی تھی، شیخ العرب والعجم المحدث الکبیر حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ نے، تو حضرت کا مسلسل اصرار رہتا تھا کہ آپ بیعت کرو، آپ خانقاہ بناؤ، آپ بیعت کرو۔ میں کہتا تھا حضرت بس میں تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، بس کافی ہے یہ، آپ بار بار کہتے ہیں بیعت کرو، مجھ سے نہیں، مجھے ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے تھے نہیں تم شروع کرو، نہیں تم خانقاہ بناؤ۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولانا استغفار کریں آپ۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے، میرے حضرت نے کہا ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے، فتنوں کا دور ہے، لوگوں کو پکڑ کے بیعت کرو، اس کا انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہارے پاس بیعت ہونے آئے گا، استفادے کے لیے آئے گا، تم لوگوں کے پاس جا کے پکڑ کے لوگوں کو بیعت کرو۔ یہ میرے حضرت نے مجھے سنایا، لیکن میں پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو حضرت نے حضرت مولانا طلحہ صاحب سے شکایت کی، تو حضرت مولانا طلحہ صاحب نے جب تاکیداً حکم فرمایا تو پھر مجھے انکار کی گنجائش نہ رہی، پھر شروع کیا میں نے یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب چھوٹے بچے تھے، نابالغ بچے، کوئی میرا خیال ہے 6-7 سال کے، 8 سال کے بچے ہوں گے۔ تو مولانا زکریا صاحب کا جو مکان تھا اس کو کہتے تھے کچا گھر۔ کیا کہتے تھے اس کو؟ کچا گھر۔ بہت مشہور ہے یہ لفظ کچا گھر۔ آپ بیتی مولانا زکریا صاحب کی جو آپ بیتی ہے وہ بھری پڑی ہے اس سے۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی اپنے پاس خریدو اور اس کو ضرور پڑھو۔
تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا، ہمارے اکابر کا طریقہ کیا ہے۔ آپ بیتی ضرور پڑھیں۔ ہمارے یہاں رائے گنج میں مدرسے میں حضرت مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی کی باقاعدہ فضائل اعمال کی طرح تعلیم ہوتی تھی، ضرور پڑھنا ہو مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی۔ اس میں بہت تذکرہ ہے کچے گھر کا۔ تو کچے گھر میں مولانا طلحہ صاحب باہر صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، 8-10 سال کا بچہ، 5-7 بچے جمع ہوئے ہیں، ہاتھ انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں اور باقی بچے ان کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے والد صاحب بیعت کرتے تھے نا مولانا زکریا صاحب، تو ان کو دیکھا دیکھی بچے نے بھی بیعت شروع کر دی۔ 8-10 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا بچہ اور بچوں کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بچے ان سے بیعت ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان، قطب الارشاد، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، ابو حنیفہ دہر، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں داخل ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے ملنے کے لیے۔ مولانا زکریا صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے، حضرت مدنی ان سے بہت بڑے تھے، عمر میں بھی ہر لحاظ سے بہت بڑے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ طلحہ بچوں کو بیعت کر رہا ہے، تو حضرت مدنی فرمانے لگے پیر صاحب مجھے بھی بیعت کریں گے؟ کہا کیوں نہیں، آئیے۔ تو حضرت مدنی، اللہ اکبر، شیخ العرب والعجم، 18 برس گنبد خضرا کے سائے میں جنہوں نے لوگوں کو حدیث پڑھائی، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسے شاگرد چھوڑ گئے، مولانا عبدالحق صاحب جیسے شاگرد چھوڑ گئے، اور مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب جیسے شاگرد چھوڑ گئے، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جیسے شاگرد چھوڑ گئے، اور بھی ایسے ہزاروں شاگرد چھوڑ گئے۔ اسی وقت اتحیات میں 2 زانو بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف بڑھائے، اور مولانا طلحہ صاحب نے جن کی عمر 6, 7, 8 سال کی ہے، پورے بیعت کے ان کو کلمات پڑھائے۔ اور جب تک حضرت مدنی کا انتقال نہیں ہوا، انتقال تک ایسے ہی مولانا طلحہ صاحب کا ادب کرتے تھے جیسے پیر کا کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کہتے تھے پیر صاحب، جی پیر صاحب، جی 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 پیر صاحب۔ وہاں سے حضرت مولانا طلحہ صاحب کا لقب مشہور ہوا پیر جی، پیر جی۔ جب نفس کا تزکیہ ہو جائے، دل امراض سے پاک ہو جائے، نفسانیت رفع دفع ہو جائے، تو پھر انسان چھوٹوں کا بھی معتقد ہو جاتا ہے۔ آج تو معاصرین سے معتقد ہونے کا تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے معاصر کا معتقد ہو جائے گا۔ وہ آ رہے ہیں، کہا اچھا جانتے ہیں اس کو، وہ کیا چیز ہے؟ پتہ ہے کون ہے وہ۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے پاس تشریف لائے، عمر میں بڑے تھے لیکن تشریف لائے، اور آ کے کئی دن رہتے تھے نظام الدین میں۔ تو بچے کھیلتے تھے، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب جو بعد میں حضرت جی بنے، یہ دونوں بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب سے ایک دفعہ حضرت رائے پوری نے کہا، حضرت ان بچوں کو بھی تو کچھ تلقین کریں نا، یہ بچے ایسے ہی پھر رہے ہیں، ان کو بھی تو کوئی ذکر وکر بتائیں نا، تاکہ یہ بھی ذکر کرنا شروع کریں، بچپن ہی سے ان کے اندر روحانی کیفیات پیدا ہوں۔ یہ مولانا الیاس صاحب کو حضرت رائے پوری نے بات کہہ دی۔ اللہ کی شان، حضرت پھر چلے گئے۔ اگلے سفر سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ بچے بالکل ہی بدلے ہوئے ہیں، عجیب ان کے چہرے پہ نور ہے، عجیب ان پہ سنجیدگی ہے، عجیب ان کی کیفیات ہیں۔ تو حضرت رائے پوری نے دونوں بچوں کو بلایا اور فرمایا، بھئی پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تم میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، تمہاری کیفیات بہت بدل گئی ہیں۔ تو حضرت دہلوی نے حضرت رائے پوری مولانا الیاس صاحب کو حضرت دہلوی کہہ کے پکارتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کو حضرت رائے پوری کہتے تھے، حضرت رائے پوری ان کو حضرت دہلوی کہتے تھے۔ تو فرمانے لگے، حضرت دہلوی نے تمہیں کون سے اسباق دیے ہیں، تمہیں کون سے اذکار بتائیں، بڑی اچھی کیفیت ہو گئی ہے تمہاری۔ اللہ والے انسان کو دیکھ کر پرکھ جاتے ہیں کہ اس کی کیفیت کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے۔ تو وہ بچے کہنے لگے، حضرت ابو نے بتایا ہے، حضرت دہلوی نے بتایا ہے کہ 2 کام کرو، بس 2 کام کرو۔ ایک تو ہر کام سے پہلے نیت کرو کہ کیوں کر رہا ہوں،
اور دوسرا کام یہ بتایا ہے جتنے مہمان آتے ہیں اچھی طرح دل کھول کے ان کی خدمت کرو اللہ کی رضا کے لیے. بس ہم نے یہ 2 وظیفے فی الحال شروع کیے ہوئے ہیں. ہر کام کے کرنے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں کھا رہے ہیں. پانی پینے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں پی رہے ہیں. سونے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں سو رہے ہیں. جوتا پہننے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں جوتا پہن رہے ہیں. کپڑے بدلنے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں بدل رہے ہیں. نہانے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں نہا رہے ہیں. ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں, نیت کرتے ہیں, اس کے بعد کام کرتے ہیں. اور جتنے مہمان آتے ہیں نا ٹکا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت رائے پوری فرمانے لگے ہاں انہی 2 عملوں کا تم پہ اثر دیکھ رہا ہوں اور نور دیکھ رہا ہوں. تو آپ اور میں آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ خواہشات کی زندگی سے نکلنا ہے. نکلیں گے نکلیں گے نا. خدائے پاک کی قسم اگر خواہشات کے عادی بن گئے تو جہنم کی آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جہنم میں جانا ہے تو ٹکا کے خواہشات پوری کرو, جہنم ہی جہنم ہے. اور جنت میں جانا ہے تو نفس کو کچلنا پڑے گا, نفس کو پامال کرنا پڑے گا. تو خواہشات سے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ اے اللہ ہم سب کو نجات دے دے خواہشات سے. کوئی کام خواہش کی وجہ سے نہ ہو, اللہ کی وجہ سے ہو, حضور کی وجہ سے ہو. چھوٹی سی بات ہے بڑا زبردست گر ہے. مزہ آ جائے گا زندگی گزارنے کا, سچ پوچھیں. اور جن گناہوں کو چھوڑنا, جن خواہشات کو روکنا آج ہمارے لیے ناممکن ہوا ہے اور ہم اپنے نفس کے سامنے مجبور اور بے بس ہوئے ہیں, آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے خواہشات چھوٹ گئیں. نظر اٹھانی ہے پہلے نیت کریں کیوں اٹھا رہا ہوں. کسی کو دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے. سامنے امی ہے نیت کریں حج کا ثواب ملے گا, اب نظر اٹھاؤ. سامنے باپ ہے نیت کرو حج کا اجر ملے گا, نظر اٹھا لو. کوئی عام سا مسلمان ہے اس کو دیکھنا ہے, دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور نفس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو نیت کر لو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان تلقا اخاک بوجہ طلق صدقۃ. مسلمان کو خوشی کے چہرے کے ساتھ, تبسم کے چہرے کے ساتھ, بشاشت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. صدقے کی نیت کر کے نظر اٹھاؤ. اب بتائیے جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو بد نظری ہوگی؟ بھائی بد نظری ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. زبان سے غیبت نکلے گی, بولنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ کیوں بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خواہشات کی زندگی سے نجات عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. اے اللہ اے اللہ اے سب سے بڑے اللہ, اے سب سے اچھے اللہ, اے سب سے زیادہ طاقتور اللہ, اے سب سے زیادہ با اختیار اللہ, اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ,
اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ، ہم تیرے گنہگار، خطا پا خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے، اپنے بالوں کو سفید کر کے، اپنے دلوں کو سیاہ کر کے، اے اللہ ساری زندگی تجھے خواہشات کے ذریعے ناراض کر کے، اے اللہ آج تیرے در پہ دست بستہ کھڑے ہیں۔ اے اللہ ہماری مثال مجرم کی سی ہے جو اپنی گردن جھکائے شرمندہ کھڑا ہے، اور قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے سولی بھی چڑھا سکتا ہے اور وہ اسے رہا بھی کر سکتا ہے۔ اے مالک الملک، ہمارا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہماری کامیابی ناکامی تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری ہلاکت اور ہماری نجات تیرے قبضے میں ہے۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو تیرا کچھ نہ بنے گا، تیرے ملک میں کوئی اضافہ نہ ہوگا، لیکن ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ ہماری ہلاکت سے تیرے نبی کا بھی دل رنجیدہ ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا۔ اے اللہ وہ ہمیں جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اے اللہ اس پہ تو ہم تیری عزت کی قسم بھی کھا سکتے ہیں، اگر تیرے فرشتوں نے ہمیں بیڑیاں ڈال دیں، اے اللہ ہمیں توق پہنا دیے، اگر ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا، ہمارے چہرے سیاہ کر دیے اور ہمیں پکڑ کے دوزخ کی طرف دھکیلا، اے اللہ تیرا نبی منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اے مالک الملک، تیرا نبی یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اے اللہ تیرا نبی یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا۔ اے مالک الملک، ہمارے اپنے کرتوت تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم تجھ سے اپنی معافی مانگیں۔ اے اللہ اپنے نبی کی خوشی کی خاطر ہم سب کو معاف کر دے، ساری امت کو معاف کر دے، سارے مسلمانوں کو معاف کر دے۔ ساری دنیا میں جتنے مسلمان تجھے بھولے ہوئے ہیں، جتنے تجھے ناراض کر رہے ہیں، جتنے مسجدوں سے دور ہیں، جتنے اب بھی شراب کے نشے سے چور ہیں، جتنے اب بھی اے اللہ فحاشی میں مبتلا ہیں، عریانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ جتنے نوجوانوں نے اب بھی کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اے اللہ جتنے نوجوانوں نے اب بھی موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اپنے فیس بک کھولے ہوئے ہیں، اپنے ٹک ٹاک کھولے ہوئے ہیں، اب بھی یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں اور وہ اب بھی بدماشیاں کر رہے ہیں، تجھے ناراض کر رہے ہیں۔ اے اللہ اب بھی ہماری کروڑوں مائیں بہنیں بچیاں اے اللہ اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہیں۔ اے مالک الملک، ہم ان سب کی طرف سے وکیل بن کر اے اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر ان سب کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اور یہ شراب کے نشے سے چور نوجوان اور یہ ٹک ٹاک پہ بدماشیاں کرنے والا اور فیس بک پہ بدماشیاں کرنے والا، اے اللہ ان سے بڑا مجرم نہیں ہے جنہوں نے تیرے نبی کے دانت شہید کر دیے تھے، جنہوں نے تیرے نبی کو لہو لہاں کر دیا تھا۔ تیرے نبی گڑھے میں گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن تیرے نبی نے اے اللہ اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے دعا کی تھی، اے اللہ میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ یہی جملے ہم اپنے ان سارے مسلمان بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے کہتے ہیں، اپنے کرم سے سب کو معاف کر دے، یہ تجھے جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ یہ موت سے غافل ہیں، یہ جہنم کی آگ سے غافل ہیں، یہ جنت کی نعمتوں سے غافل ہیں، اس لیے دنیائی کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں۔ اے مالک الملک، سب کو سمجھ دے دے، سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع دے دے، سب کو پکا نمازی بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے۔ ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ نے ہم سے چھین لی ہے، اے اللہ انٹرنیٹ نے ہم سے چھین لی ہے، اے اللہ انٹرنیٹ نے پردہ بھی چھین لیا ہے، تقوی بھی چھین لیا ہے، پاک بازی بھی چھین لی ہے، پاک دامنی بھی چھین لی ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، عریانی دے دی ہے، فحاشی دے دی ہے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، اللہ ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہمیں واپس کر دے، ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو پردہ دار بنا دے، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ اے اللہ جو دنیا میں
بے دینی پھیلا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، تیرے پیارے نبی کے دشمن ہیں، اے اللہ ایسے خبیثوں کو ہلاک فرما، برباد فرما، تباہ فرما، ایسوں سے اپنی دھرتی کو پاک فرما۔ اللہ ایسوں سے اپنی دھرتی کو پاک فرما، انہوں نے تیری دھرتی کو گندا کر دیا ہے، اے اللہ تیری دھرتی کو ناپاک کر دیا ہے، تیرے محبوب کی اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے اللہ ایسے خبیثوں کو ہلاک کر، ایسوں کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی صحیح تربیت فرما۔ اے اللہ انتشار اور افتراق کو ختم فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے دل کی دنیا اجاڑ دی ہے، اتنی خانقاہیں رہی نہیں ہیں۔ اے اللہ جو ہمارے اکابر کی خانقاہیں تھیں وہ اجڑ گئیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اس درد کو لے کے قبر میں چلے گئے کہ ہر شہر میں خانقاہ ہو، ہر علاقے میں خانقاہ ہو، ہر محلے میں خانقاہ ہو۔ اے اللہ جگہ جگہ ایسے اہل اللہ کھڑے فرما، ایسے اہل اللہ پیدا فرما جو دل کی دنیا کو تیری محبت سے آباد کر دیں، تیری معرفت کے نور سے منور کر دیں، تیرے محبوب کے عشق سے منور کر دیں۔ اے اللہ جگہ جگہ ایسے اہل اللہ پیدا فرما، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما، ان خانقاہوں کو آباد فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا، اہل حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل حق کی حفاظت فرما، ہمارے اہل علماء حق کی حفاظت فرما، مشائخ حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ دین حق کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ وہاں وہاں دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو ترقیات سے مالا مال فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو بارآور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو علماء ربانیین بنا، متقیوں کے امام بنا۔ اے اللہ متقیوں کے امام بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے دعا کی امید رکھی ہے یا جن کے دل میں دعا کی خواہش ہے، اے اللہ ان کے سارے جائز ارمان پورے فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما، اس سارے مجمع پہ نظر رحمت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، اے اللہ گھنٹوں کی مسافتیں طے کر کے یہ آئے ہیں، اے اللہ یہ مختلف صوبوں سے آئے ہیں، اے اللہ یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے، یہ صرف تیری محبت کو پانے آئے ہیں۔ اے مالک الملک تجھے تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ اے اللہ ان کے دل کو ذاکر بنا دے، ان کے دل کو ذاکر بنا دے، دل کے ذاکر بنے بغیر انہیں واپس نہ فرما۔ اے اللہ کسی ایک کو بھی دل کے ذاکر بنے بغیر واپس نہ فرما۔ ان سب کو غفلت سے نجات دے دے، غفلت سے نجات دے دے، خواہشات سے نجات دے دے۔ اے اللہ یہ تیری محبت کو پانے آئے ہیں، اے اللہ ان کی اس نیت کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نیت کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، لبریز فرما، لبریز فرما۔ اے اللہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، میرے حضرت جی کے استاد محترم اے اللہ حضرت مولانا جعفر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اے مالک الملک اے اللہ سفید ریش بوڑھے بھی تشریف فرما ہیں، معصوم بچے بھی تشریف فرما ہیں۔ اے اللہ کسی ایک کی طرف دیکھ کر ہم سب کا بیڑا پار لگا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے، اپنے نبی کا سچا عشق دے دے، خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے، خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے، خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت
محبت دے دے، اپنے پیاروں کی محبت دے دے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ اے اللہ جتنے میرے اکابر چلے گئے، ہمارے اکابر چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب پیارے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو خیریں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما۔ جو خیریں ہمارے آقا نے آپ سے مانگی ان میں سے ہمیں بھی وافر عطا فرما۔ جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔